السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوں جماعت 10ویں کی سوشل اسٹڈیز سوشل سائنس میں 4 کتابوں میں سے ایک کتاب معاشیت کا سبق ایک باب ایک ترقی کو لے کر۔ ترقی کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں ڈیولپمنٹ، اور ڈیولپمنٹ کا فردر میننگ اور مطلب ہوتا ہے پروگریس یا پروگریشن۔ کہنے کا مطلب ہے بہتری، یعنی اچھا کرنا، ٹھیک ہے، چینج کرنا، امپرومنٹ لانا، یہ ترقی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ ترقی یا بہتری کی طرف آگے بڑھنے کا تصور یعنی آئیڈیا ہمارے ساتھ ہمیشہ رہا ہے، یعنی ترقی کے بارے میں ہر کوئی سوچتے رہتا ہے، ہمیشہ سوچتا ہے کہ ہمیں اور آگے بڑھنا اور آگے بڑھنا، ہم کیا کرنا چاہیں گے اور کس طرح زندگی گزارنا چاہیں گے، اس کے بارے میں بھی ہمارے آرزو یا خواہشات، ہمارے جو بھی ڈیزائر اور تھاٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ملک کے لیے کیا بہتر ہونا چاہیے، یعنی ہمارا ملک جو ہندوستان ہے یا پھر کسی ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے، مطلب کیا بہتر ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس تصورات یعنی آئیڈیاز ہوتے ہیں، سوچ وچار ہوتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، کیا سبھی کے لیے زندگی بہتر ہو سکتی ہے، لوگوں کو ایک ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یہ سب کچھ ملک کے لیے تصورات ہیں۔ اور زیادہ مساوات ممکن ہے، اور کیا زیادہ برابری ممکن ہے ترقی کے لیے؟ ان سوالوں، ان کوشچنز کے بارے میں اور ان مقاصد، ان سب کے مقصد، موٹیو کو حاصل کرنے کی جانب یعنی کی طرف ہم جو کام کر سکتے ہیں، ان کے طریقوں کے بارے میں سوچنے کا عمل شامل ہوتا ہے، یہ ساری باتیں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ سب چیزیں جو ہیں ترقی یہ کیسے حاصل کریں گے، لوگوں میں عام کیسے ہوگا، اس پر کیسے کنٹرول ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ یہ ایک پیچیدہ کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، کمپلیکس کام ہے۔ اس باب میں ہم ترقی کو سمجھنے کی صحیح کریں گے، صحیح مطلب کوشش، یہاں پر صحیح سے مراد کوشش ہے، کوشش کریں گے بڑی کلاسوں میں ان امور مطلب ان سب باتوں کا ہم زیادہ گہرائی سے اور اچھے سے مطالعہ کریں گے۔ ان میں سے بہت سے سوالوں کے جوابات یعنی سوال کے کوشچنز کے آنسر آپ نہ صرف معاشیات یعنی اکنامکس میں بلکہ تاریخ یعنی ہسٹری، وہ سیاست یعنی پولیٹکس یا سیوکس میں بھی دریافت کر سکیں گے، یعنی دیکھ پائیں گے۔ ایسا اس لیے ہے کہ جو زندگی آج ہم گزارتے ہیں اس پر ماضی کا اثر ہوتا ہے، جو بھی ہم آج گزار رہے ہیں اس پر ہسٹری یعنی ماضی کا اثر ہوتا ہے، گزرے ہوئے زمانے کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح صرف ایک جمہوری سیاسی ڈیموکریٹک سیاسی پولیٹیکل عمل یعنی پروسیس کے ذریعے ہی حقیقی زندگی میں ان امیدوں اور امکانات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں یہاں پر ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک یاد کرنے والی بات ہو جائے گی، ایک جمہوری سیاسی عمل کے ذریعے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک جمہوری سیاسی عمل کے ذریعے ہی حقیقی زندگی میں یعنی ریئل لائف میں ان امیدوں اور امکانات کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی ہماری امیدیں ہوتی ہیں، جو بھی امکانات، انہیں حاصل کرنے کا طریقہ جمہوری سیاسی عمل، ٹھیک ہے۔ میرے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتے،
یہاں پر رکشے والا کہہ رہا میرے بغیر وہ ترقی نہیں کر سکتے، اس نظام میں ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ رکشے والا کہہ رہا میں اگر نہ کام کروں تو میرے بغیر ملک کی ترقی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور ملک مجھے ترقی کرنے نہیں دے رہا ہے۔ مطلب میری ترقی یہ ہوگی کہ میں رکشے سے آٹو چلا سکوں یا اور گاڑیاں چلا سکوں، مطلب اسٹیپ آگے کرنا، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو امپروو کرنا۔ تو یہ چیزیں یہاں پر انہوں نے کہی۔ مختلف لوگ، الگ الگ لوگ، مختلف مقاصد، ان کے الگ الگ مقصد، موٹو، ترقیات سے کیا توقعات وابستہ ہیں، یعنی جو ترقیات ہیں یعنی ڈیولپمنٹ، اس سے کیا توقعات، مطلب ہم کیا سوچ سکتے ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے، وابستہ یعنی جڑا ہوا، ہم کیا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جدول 1.1 میں درج الفہرست مختلف افراد کے لیے، یعنی جو الگ الگ لوگ ہیں ان کے لیے ترقی یا بہتری کی طرف آگے بڑھنے کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہو سکتا ہے، ان کی کیا خواہشات ہیں، آئیے اس بارے میں قیاس کریں یعنی ذکر کریں۔ آپ پائیں گے کہ کچھ کالم جزوی طور پر پور ہیں، یعنی تھوڑے بہت بھرے ہوئے ہیں، پارشلی فلڈ ہیں۔ جدول کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ افراد یعنی فرد کی جمع کو افراد کہتے ہیں، آپ افراد کے کسی یعنی لوگوں کے کسی اور بھی زمرے کو شامل کر سکتے ہیں، ہے نا، مطلب جو لوگ ہیں ان کے کوئی اور زمرہ یعنی کوئی اور کیٹیگری بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے رکشے والا، کیا کہنا چاہتا، آپ کیا چاہتے ہیں ہمارے ملک کا جو ترقی نظام ہے، جو ترقیائی نظام ہے، اس میں تم سب یہ امید کر سکتے ہو کہ ایک دن ہم رکشے مالک بن کر اسے چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پوچھ رہا بچے سے آپ کیا چاہتے ہیں، جواب دے رہا ہمارے ملک کا جو ترقیائی نظام ہے اس میں تم سب یہ امید کر سکتے ہو کہ ایک دن ہم رکشے مالک بن، تو ابھی یہ فی الحال رکشہ چلا رہا ہے، کرائے پہ ہو سکتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے ترقی ہو سکتی ہے کہ رکشہ مالک بن جائے، پھر اور ترقی ہو سکتی ہے کہ آٹو وغیرہ چلائیں، مطلب بہتر ہو جائیں، ٹھیک ہے، حالات بہتر ہو جائے، تو ان کے لیے یہی ان کی ترقی ہوگی۔ چلیں اس جدول کو پڑھ لیتے ہیں۔ جدول 1.1 مختلف زمروں کے افراد کی ترقیاتی مقاصد، الگ الگ کیٹیگری کے الگ الگ لوگوں کے الگ الگ مقصد ہیں، ترقیاتی مقاصد الگ الگ کیا کیا مقصد ہیں، مطلب ان کے لیے کیا کیا ترقی ہو سکتی ہے۔ تو فرد کا زمرہ، فرد کا زمرہ ہے مطلب لوگوں کے زمرے ہیں، اور ترقیاتی مقاصد یا خواہشات ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کیا کیا خواہشات ہیں، یعنی وہ کیا کیا چاہتے ہیں، کیا کیا مقصد ہیں ان کے۔ بے زمین دہی مزدور، بے زمین دہی مزدور، بے زمین دہی مزدور پنجاب کے خوشحال کسان فیملی کی عمدہ انکم اور ان کے فصلوں سے آنے والے بہترین فائدے پر سخت محنت اور سستی مزدوری کی بدولت وہ اس لائق ہو گئے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بیرون ملک سیٹ کر دیا۔ تو ان کے لیے ترقیاتی مقاصد کیا، کام کے زیادہ سے زیادہ دن اور بہتر اجرتیں، مقامی اسکولوں کے بچوں کو معیاری تعلیم یعنی اسٹینڈرڈ اچھی تعلیم فراہم کرنے کا اہل، یعنی ایک پڑھاؤ ایک قدم، کوئی سماجی تفریق نہیں، کوئی بھی سماجی یعنی کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہے، سماجی تفریق نہیں ہے، اور وہ بھی گاؤں میں قائد بن سکتے ہیں، وہ بھی گاؤں میں قائد بن سکتے ہیں، قائد، تو ان کے لیے یہ ترقی ہے۔
وہ کسان جو فصلوں کو اگانے کے لیے صرف بارش پر انحصار کرتے ہیں، تو ان کے لیے ترقی ہوگی کہ انہیں فصلوں کو اگانے کے لیے مطلب جو بارش کی ضرورت ہے یعنی پانی کی ضرورت ہے، ان کے لیے یہ ترقی ہوگی کہ انہیں سینچائی کے لیے یا آبپاشی کے لیے اچھے سے اچھے مواقع مل سکیں، یعنی ٹیوب ویل کا انتظام ہو، بورنگ کا ہو، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر سے بہتر آبپاشی کا نظام انہیں مل سکے، ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں، یہ سارے ان کے لیے ترقی ہوگی۔ زمین کی ملکیت رکھنے والے فیملی کی ایک دہی خاتون، زمین کی ملکیت رکھنے والے مطلب زمین کی ملکیت مطلب زمین کی مالک ہیں، ہے نا، ایک فیملی کی ایک دہی خاتون، گاؤں کی خاتون، وہ چاہیں گے کہ اس کا زمین اور زیادہ ہو، ٹھیک ہے، اور زمین اتنا زیادہ ہو کہ وہ لوگوں کو اپنے زمین پر، ہے نا، کھیت مزدور کے طور پر رکھ سکے، تو کہیں نہ کہیں ان کے لیے ترقی ہو سکتی ہے۔ ترقی دیکھو، ترقی ہم ایک فکس نہیں کر سکتے، تو ترقی جو ہے ڈیولپمنٹ، امپروومنٹ آنا، اس میں بہتری آنا، وہ بہتری آتے رہتی ہیں، بہتری کبھی ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ شہر کا بے روزگار نوجوان، جو شہر کا بے روزگار نوجوان ہے، وہ چاہے گا کہ اسے روزگار مل جائے، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ترقی ہوگی اسے بہتر سے بہتر روزگار مل جائے اور وہ اپنے گھر کو چلا سکیں، اپنے فیملی کو چلا سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ترقی ابھی یہ ہم نہیں بتائیں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک اچھا بزنس مین بن جائے، اسے اچھی نوکری مل جائے، مطلب وغیرہ وغیرہ، یہ کوئی فکس نہیں ہے۔ شہر کے امیر خاندان کا ایک لڑکا، شہر کے امیر خاندان کا ایک لڑکا، اس کے لیے ترقی یہ ہوگی کہ وہ کیا، ترقی یہ ہوگی کہ اس امیر خاندان کا لڑکا، اسے ساری چیزیں مل جائیں، ایسو عشرت مل جائیں، اس کے لیے یہ ترقی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس لڑکے پر بھی منحصر کرتا ہے نا، مان لو اسے امیر ہے لیکن کچھ مطلب ایسی چیزیں نہیں مل رہی، تو وہ مہنگی سے مہنگی کار مل جائے اسے، ٹھیک ہے، ہیں، وہ دوسرے ملک، بیرون ملک میں جا کے گھومے، تو الگ الگ طرح کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یا ایک اچھا بزنس مین بن جائے، تو وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے، کوئی فکس نہیں ہے۔ شہر کے امیر خاندان کی ایک لڑکی، ہے نا، تو یہاں پر دیکھیں ان کو بارے میں یہ بتا، اب امیر خاندان کی ایک لڑکی دیکھیں، وہ اپنے بھائی کی طرح ہی زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل کرتی ہے، اور زندگی میں مطلب کرتی نہیں، کرنا چاہے گی، ہے نا، اور زندگی میں جو چاہتی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، وہ بیرون ملک اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے، تو یہاں پر یہ بتا دیں، اب ہم اگر اس کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں مان لی بھائی نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا لیتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں، مطلب ترقی مطلب ہے، اس کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کے ذہن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کے لیے کیا ترقی ہوگی، ٹھیک ہے نا، مطلب وہ کیا چاہتے ہیں وہی ان کے لیے کہیں نہ کہیں ترقی ہوگی۔ اگر یہ لڑکی چاہتی ہے کہ اسے برابری کا سلوک ہو، مطلب اگر اس کا کوئی بھائی ہے، جس طریقے سے اس کے بھائی کو جتنی آزادی ملتی ہے اتنی آزادی اسے بھی مل سکے، یہ بھی دوستوں کے ساتھ رہیں، یہ بھی بیرون ملک جا کے اپنی پڑھائی جاری رکھیں، آگے پڑھ سکیں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نرمدا وادی کا ایک آدی واسی، وہ کیا کرے گا، آدی واسی کے لیے کیا ترقی ہوگی، یہ آپ خود سوچیں اور سمجھیں، ٹھیک ہے۔ جدول ایک اشاریہ کو پور کرتے ہوئے ہم اب اس کا جائزہ لیں گے، یعنی اس کے بارے میں پڑھیں سمجھیں گے، کیا ان سبھی افراد کے لیے ترقی یا آگے بڑھنے کا یکساں تصور ہے، کیا ان سب کا ایک ہی جیسا رائے ہے، ہم؟ کیا سب کا ایک ہی جیسا رائے ہے؟ غالباً نہیں، شاید نہیں، بالکل نہیں، ہے نا، ان میں ہر ایک مختلف چیزوں کی جستجو میں کر رہا ہے، یعنی خواہش کر رہا ہے، وہ انہیں وہ انہی چیزوں کی جستجو کرتا ہے، یعنی وہ یہی ساری چیز چاہتا ہے جو کہ اس کے لیے زیادہ اہم ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے وہی کہا، ذہن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی ضروریات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی جو ان کی خواہشات یا آرزو کی تکمیل کرے، یعنی انہیں پورا کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں ان کے لیے وہ ترقی ہوگی۔ در حقیقت کبھی کبھی دو افراد یا افراد کے گروپ ان چیزوں کی جستجو، یعنی ان کی خواہش کر سکتے ہیں جو متضاد ہوں، یعنی جو الٹے ہیں، اپوزٹ ہوں، تضاد ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کے الگ، اس کے لیے وہ صحیح تو دوسرے کے لیے وہ
غلط ہو، مطلب ٹھیک ہے، ترقی کا مطلب ہو سکتا ہے مان لیجیے وہ ہمارے لیے ترقی ہے لیکن کسی اور کے لیے وہ ترقی نہیں، تو یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکی اپنے بھائی کی طرح ہی زیادہ سے زیادہ آزادی اور مواقع کی امید کرتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لڑکی اور زیادہ سے زیادہ امید کرتی ہے، اور یہ کہ وہ اس کے گھریلو کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کا بھائی اس کے گھریلو کاموں میں ہاتھ بٹائے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھائی ممکن ہے یہ پسند نہ کریں یعنی ناپسند کریں، صحیح بات ہے۔ تو اس کے لیے وہ ترقی ہے لیکن وہ اس کے لیے ترقی نہیں ہوگی اگر وہ اس کا ہاتھ بٹائے، ہے نا، صحیح بات ہے نہیں ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ تو تضاد ہے یہاں دونوں کے لیے الٹا ہے۔ اسی طرح زیادہ بجلی حاصل کرنے کے لیے صنعت یعنی انڈسٹری، صنعت کار یعنی جو انڈسٹری بناتے ہیں، زیادہ بند یعنی ڈیمز، بند کو پشت بھی پڑھ سکتے ہیں اور بند بھی پڑھ سکتے ہیں اور انگلش میں ڈیم بھی کہتے ہیں۔ تو بند یا پشتوں یا ڈیمز کی خواہش کر سکتا ہے، صحیح بات ہے، انہیں زیادہ بجلی بنانی ہے، تو بجلی زیادہ بنانے کے لیے اسے زیادہ انڈسٹری کو پھیلانا پڑے گا، انڈسٹری کو آگے بڑھانا پڑے گا، صنعت زیادہ لگانے پڑیں گے، فیکٹریاں زیادہ لگانی پڑیں گی، تو وہ زیادہ بجلی پیدا کر سکے گا، صحیح بات ہے۔ لیکن اس سے زمین غرقاب ہو سکتی ہے، یعنی جہاں جہاں یہ ڈیم بنائے گا وہاں کی زمینیں کو خطرہ ہوگا کہ وہاں پر کہیں ڈیم مطلب ڈیم ٹوٹ گیا تو وہاں کے علاقے میں پانی آ جائے گا، وہ علاقہ پورا بھر جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں کے علاقے میں کافی نقصانات ہوں گے، تو یہ بھی خطرہ ہے نا، ٹھیک ہے، زمین غرقاب ہو سکتی ہے نا، زمین جو فلڈڈ یعنی بھر سکتی ہے، پانی سے بھر سکتی ہے، اور اس جگہ سے ہٹائے جانے والے لوگوں جو ہے نا، ان لوگوں کو جو ہٹائیں گے اس جگہ سے، جیسے قبائلوں یا قبائلیوں کی زندگی میں خلل پڑ سکتا ہے، یعنی رکاوٹ آ سکتی ہے، یا پھر ہم کہیں رکاوٹ آ سکتی ہے، خلل کا مطلب رکاوٹ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، وہ قبائلی لوگ جو ہیں ناراض ہو سکتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے پشتوں یا تالابوں کو ترجیح دے سکتے ہیں، یعنی کہیں گے ٹھیک ہے کہ آپ ان کا استعمال کریں، چھوٹے چھوٹے تالاب ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیم کا استعمال کریں، جس سے اس کی زمین کی آبپاشی ہو سکے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہٰذا دو باتیں بالکل صاف ہیں، دھیان رکھیں، دو باتیں بالکل صاف ہیں۔ پہلی، مختلف افراد مختلف ترقیاتی مقاصد ہو سکتے ہیں، مختلف افراد کے مختلف ترقیاتی مقاصد ہو سکتے ہیں، الگ الگ لوگوں کے الگ الگ ترقیاتی مقاصد ہو سکتے ہیں، اور دوسری ایک کے لیے جو ترقی ہو سکتی ہے وہ ممکن ہے دوسرے کے لیے ترقی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ دو باتیں ہیں یہاں پر، دوسرے کے لیے تہ تہ تخریبی بھی ہو سکتی ہے، یعنی خراب بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب صحیح نہیں ہو سکتی ہے، رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، ترقی نہ ہو یہ دوسرے کے لیے ترغیبی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں ہیں، دو باتیں یہاں پر صاف ہوئی، مطلب ترقی جو ہے صحیح بات ہے، کسی ایک کے لیے اگر وہ ترقی ہے تو ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے ترقی نہ ہو سکتا ہے وہ اسے نقصان دہ بھی ہو، ہے نا، صحیح بات ہے نہیں، بالکل ایسا ہی ہے، جیسے کہ یہیں سمجھ لیں ہم، یہاں پر بھائی بہن کا تھا، بہن چاہتی ہیں بھائی کے برابر حق برابری، ٹھیک ہے، اسے ملے، لیکن اگر کہیں کہ مطلب بھائی بھی گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے تو بالکل اچھی بات ہے ہاتھ بٹانا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے لیے ترقی نہیں ہوگی نا، وہ چاہے کہ وہ اور آگے بڑھے، تو وہ تو کام کر رہا ہے گھر کے، تو ترقی کہیں نہ کہیں نہیں ہوگی، وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، ہاتھ بٹانا اچھی بات، تو یہاں پر یہی ہے کہ ابھی اس کی بہن کے لیے اگر ترقی ہو جائے تو اس کے بھائی کے لیے وہ ترقی نہیں ہوگی، وہ اس کے لیے ایک طریقے سے نقصان دہ ہو سکتا ہے، مطلب خرابی ہوگی اس کے لیے، کام کرنا اچھی بات ہے، نہیں کر سکتا، کرنا چاہیے، لیکن جو مطلب جو ترقی کے معنی ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو،
ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر یہ سمجھ میں آتا. ٹھیک ہے، اور ہاں ہر ایک کے لیے ترقی کا مطلب الگ الگ ہو سکتا ہے، وہ اس کے ضروریات پر، ٹھیک ہے، وہ اس کے ذہن پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فصلوں یا ان کے ذریعے تیار کی جانے والی دیگر اشیاء، فصل جو ہم نے کاٹی یا ان سے جو بھی اشیاء، جو بھی چیزیں حاصل ہوئیں، ٹھیک ہے، ان کی اچھی قیمت کی خواہش کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو کسان ہوں گے، جو بھی فصل کے مالک ہوں گے، ان کی اچھی قیمت حاصل کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے نا، دوسرے لفظوں میں وہ زیادہ سے زیادہ آمدنی چاہیں گے، وہ زیادہ سے زیادہ قیمت چاہیں گے، آمدنی چاہیں گے، انکم چاہیں گے. زیادہ آمدنی کے جستجو، زیادہ آمدنی کے جستجو یعنی زیادہ آمدنی کی چاہ کے علاوہ کسی نہ کسی طرح لوگ مساوی برتاؤ، یعنی یہ سب چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ وہ مساوی برتاؤ، برابری کا سلوک، آزادی، ہے نا، آزادی چاہیں گے، تحفظ، حفاظت چاہیں گے، سلامتی، تحفظ و سلامتی یعنی حفاظت چاہیں گے، کسی سے خطرہ نہ ہونے. ٹھیک ہے نا، اور دوسروں سے عزت حاصل کرنے جیسی باتوں کی بھی جستجو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ عام باتیں بھی جو کہ بہت اہم ہیں، یہ بھی لوگ چاہیں گے، یہ بھی کہیں نہ کہیں ترقی کا ایک حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، اوکے. وہ تفریق یا امتیاز کے کیے جانے کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، تفریق کرتے ہیں، جو امتیاز کرتے ہیں، کہنے کا مطلب جو ڈسکریمنیشن یعنی جو بھید بھاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو فرق بناتے ہیں، جو فرق کو پیدا کرتے ہیں، انہیں ناپسند کریں گے. ٹھیک ہے نا، کسی بھی بیس پر، کسی بھی بنیاد پر فرق کرنا، مذہبی کے بنیاد پر یا کالے گورے کے بنیاد پر. ٹھیک ہے نا، تو یہ انہیں ناپسند کریں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ترقی کا حصہ ہو سکتی ہے. یہ سبھی اہم مقاصد ہیں، سب اہم مقصد ہیں. در حقیقت کچھ معاملوں میں تو یہ زیادہ آمدنی یا زیادہ صرف کی نسبت زیادہ اہم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو زیادہ آمدنی اور زیادہ نسبت، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ چاہیں گے لوگ، لیکن اس سے بہت زیادہ اہم، امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ جو بنیادی ہیں لیکن بہت اہم ہیں، ہے نا، اہم چیزیں ہیں. برابری کا سلوک، ہے نا، آزادی، تحفظ و سلامتی، دوسروں سے عزت حاصل کرنا، ہے نا، تفریق نہ ہو ان کے درمیان. تو یہ ساری چیزیں بہت اہم باتیں ہیں، یہ ترقی کا ایک حصہ ہو سکتی ہے زیادہ آمدنی کے باوجود. ٹھیک ہے، کیونکہ مادی اشیاء وہ سب کچھ نہیں ہے، مادی اشیاء ہی سب کچھ نہیں ہے. یعنی وہ آدمی بہت امیر آدمی کا سب کچھ ہے، لیکن اسے برابری کا سلوک نہیں مل رہا ہے، اسے آزادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تحفظ نہیں ہے، وہ حفاظت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ مساوی برتاؤ نہیں ہو. تو یہ سب چیزیں کام، مطلب صرف زیادہ آمدنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ مادی اشیاء وہ سب کچھ نہیں ہے جس کی ضرورت زندگی گزارنے کے لیے آپ کو. تو زندگی گزار رہے ہیں تو زندگی کے ہر ایک گوشے پر، ہر ایک قدم پر آپ کو یہ سب چیزیں، مطلب ہر ایک قدم پر آپ کو چیزوں کو فیس کرنا، اس سے جھونجنا. تو یہ ساری چیزیں بھی انہی کا حصہ ہوتی ہے زندگی کا، برابری کا برتاؤ، آزادی، تحفظ. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہو جاتی ہیں. زر یا رقم، تو زر کو رقم کو اردو میں زر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، رقم مطلب منی، زر یا رقم کو ہم منی بولتے ہیں، پیسہ. ٹھیک ہے، مادی چیزیں جسے کوئی اس کے ساتھ خرید سکتا ہے، ایک عامل ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک عمل کرنے والا، ایک عوامل ہے، ایک عامل ہے. ٹھیک ہے، عمل کرنے والا، جس پر ہماری زندگی منحصر ڈیپینڈ کرتی ہے. مطلب ہم پیسے کا استعمال کر کر مادی چیزیں خریدتے ہیں، ان سب کا استعمال کر کر ہم زندگی گزارتے ہیں. تو یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن ہماری زندگی کا معیار، ہماری زندگی کا جو مقصد ہے یا اسٹینڈرڈ ہے، اوپر ذکر کی گئی غیر مادی چیزوں پر بھی منحصر ہوتا ہے. تو دھیان رکھیں، یہ غیر مادی چیزیں تھیں. غیر مادی چیزیں کیا تھیں؟ مساوی برتاؤ، آزادی، تحفظ و سلامتی. ٹھیک ہے، برابری کا سلوک وہ آ گیا، عزت، امتیاز، تفریق نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ غیر مادی چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، غیر مادی چیزیں پر بھی منحصر ہوتا ہے. اگر آپ کے لیے واضح نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں آنے والے دوستوں کے بارے میں سوچئے. آپ ان کی دوستی کی خواہش کر سکتے ہیں، آپ چاہیں گے کہ میرے دوست بن جائے. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں
بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی پیمائش آسانی سے نہیں کی جا سکتی، لیکن ہماری زندگی میں ان کی کافی اہمیت ہے۔ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی پیمائش مطلب انہیں منی کی ٹرم میں یا وہ کتنا قیمتی ہے یہ تو نہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہوتی ہے۔ انہیں اکثر نظر انداز کیا کر دیا جاتا ہے اور ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جدول ایک اشر ایک میں پھر نظر ڈالے تو آپ ایک مشترک بات غور پائیں گے، یہ لوگ باقاعدہ کام بہتر ہو جاتے ہیں اور اپنی اوپر ہم نے چھوڑ دیا تھا، معاف کریے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ سب چیزیں تو چاہتے ہی چاہتے ہیں، ان کے غیر مادی چیزیں بھی ان کے لیے ضروری، یعنی برابری کا سلوک ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، آزادی ملے، امتیازی سلوک، مطلب کوئی تفریق نہ ہو، کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں غیر مادی چیزیں بھی انہیں چاہیے، کہیں نہ کہیں ان کے لیے یہ ترقی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ جس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی وہ اہم نہیں ہے نا۔ مادی غیر مادی چیزیں جو تھیں ان کی ہم پیمائش نہیں کر رہے ہیں، مطلب آزادی، ٹھیک ہے، برابری کا سلوک، ٹھیک ہے نا، یہ سب چیزیں ہے نا، نان میزریبل ہیں، یعنی غیر پیمائشی چیزیں ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ تو ہم یہ غلط ہوگا ہمارے لیے کہ ہم اگر اسے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اس کی پیمائش نہیں ہو پا رہی ہے، یہ ہمارے لیے اہم نہیں ہے، ضروری نہیں، تو یہ غلط بات ہوگی۔ ایک اور مثال سمجھیے، اگر آپ ایک دور دراز کی جگہ پر ماحول سے ماحول سے عورتیں مختلف قسم کی ملازمت اختیار کر سکتی ہیں، مطلب ماحول سے دور، اپنے جگہ سے دور جا کر الگ الگ قسم کی ملازمت یعنی نوکری حاصل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اختیار کر سکتی ہیں، مطلب لے سکتی ہیں، یا اپنا کوئی کاروبار، اپنا کوئی بزنس چلا سکتی ہیں۔ لہٰذا لوگوں کے لیے ترقیاتی مقاصد میں نہ صرف بہتر آمدنی شامل ہوتی ہے بلکہ زندگی میں دیگر اہم دیگر اہم ملازمت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب اسے قبول کرنے سے پہلے آمدنی کے علاوہ بہت سے عوامل کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو بہت اچھی نوکری دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بہت اچھی اجرتیں دی جا رہی ہیں اس ملازمت کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا وہ جگہ جانا پسند کریں گے جہاں پر آپ کو پیسے تو اچھے مل رہے ہیں لیکن ماحول صحیح نہیں ہے، رہنے کی کنڈیشن جو حالات وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہیں وہاں پر اگر ہم کہیں وہاں پر وہ ماحول جو آلودہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پولیوشن بہت ہے، تو کیا آپ وہاں جانا پسند کریں گے؟ ممکن ہے ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا پھر بہت دور ہیں، آپ بہت ہی کم وقت میں آپ ملنے آ سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ کے لیے شاید آپ اسے منع کر دیں گے، مطلب اس کے خلاف ہوں گے۔ تو الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ ترقیاتی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ آپ آمدنی کے علاوہ بہت سے عوامل کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے آپ کی فیملی کے سہولیات، کام کا ماحول یا تعلیم کے مواقع۔ دوسرے معاملے میں کسی ملازمت میں آپ کو کم تنخواہ مل سکتی ہے لیکن یہ آپ کے لیے باقاعدہ روزگار کی پیشکش ہو سکتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اچھی تنخواہ دے رہی ہیں لیکن آپ وہاں پر تعلیم کی فیسلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تعلیم کی فیسلٹی نہیں ہے، مواقع نہیں ہے نا، اچھی سہولیات نہیں ہے، فیملی کے لیے سہولیات نہیں ہے، وہاں فیملی ملنے نہیں آ سکتی، وہاں فیملی نہیں رہ سکتی، کام کا ماحول
ٹھیک ہے نا، وہاں کام کا جو ماحول ہے، وہاں جو کنڈیشن ہے، ورکنگ انوائرمنٹ وہ صحیح نہیں، تو اس سارے فیکٹر، تو کچھ چیزیں ان میں جو ہیں، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، جو چیزیں ہونی چاہیے، وہ ساری میں سے اگر کچھ بھی چیزیں میں کمی آ رہی تو ممکن ہے وہ ہمارے لیے ترقی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جس سے آپ کے تحفظ کے احساس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے، ملازمت میں بہرحال اونچی تنخواہ مل سکتی ہے، لیکن ملازمت کی کوئی ضمانت نہیں، یعنی ملازمت مطلب نوکری آپ کو بہت اچھی تنخواہ دے رہے ہیں، لیکن نوکری کا کوئی فکس نہیں، کبھی بھی آپ کو ہٹا سکتے، تو یہ بھی غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور اس میں آپ کی فیملی کے لیے بھی وقت نہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ ایسا نہیں کریں گے، یعنی اوپر کہہ رہے ہیں اگر مل رہی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر نہیں، تو وہی ہے، اگر ایسا چیزیں ہیں، آپ فیملی سے دور رہ سکتے ہیں، آپ کو ملنے نہیں دیا جائے، آپ کو ہے نا دیر تک کام کرایا جائے، تنخواہ اچھی مل رہی، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو سب چیزوں کا حساب ہوگا، آپ ہے نا، آپ کا اندازہ ہوگا، حساب ہوگا، اپنے مطابق چلیں، تو اگر ویسا نہیں ہو رہا تو ممکن آپ اس کے قبضے میں، تو آپ کے لیے ترقی نہیں ہوگی۔ اور اس میں آپ کی فیملی کے لیے بہت کم وقت ہے، اس سے آپ تحفظ کے احساس اور آزادی میں کمی پیدا ہو سکتی ہے، صحیح بات ہے، آپ کے تحفظ اور آزادی میں کمی کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ترقی کے لیے لوگ مختلف مقصد پر غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو الگ الگ مقصد ان کے ہو سکتے ہیں، اس پر وہ سوچ وچار کرتے ہیں، ان کے مطابق ان کا ہوتا ہے کہ وہ ترقی ہے یا میرے لیے نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اگر عورتیں اجرتی کام میں لگی ہوئی ہیں، تب گھر اور سماج میں ان کے وقار میں اضافہ ہوگا، ان کے اسٹینڈرڈ میں، ان کے رہنے کا نا، ان کے اسٹائل میں اضافہ ہوگا۔ تاہم یہ امر بھی ہے، اگر عورتیں، یہ خطرہ بھی ہے، اگر عورتیں کے لیے احترام کا جذبہ ہے تو تو گھریلو کام میں زیادہ ساجھے داری ہوگی، اور یہ بھی ہے نا، اس سے یہ بھی فائدہ ہو کہ وہ پردے کا جذبہ ہے، اور گھر میں وہ رہیں گی، کام میں ہاتھ بٹائیں گی، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں، اور باہر عورتیں کام کو زیادہ مقبولیت بھی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اور باہر عورتوں کے کام کو زیادہ مقبولیت بھی ہوگی، زیادہ فیمس ہوں گی، مطلب اس کام کو بھی ایک پروموشن ملے گا باہر کرنے کا، ہے نا، عورتوں کو باہر کام کرنے کا، ایک محفوظ اور خطرے یا خوف سے بری ٹھیک ہے، ایک محفوظ اور خطرے یا خوف سے بری چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ افراد مختلف مقاصد کی جستجو کرتے ہیں، تب قومی ترقی کے ان کے تصور بھی مختلف ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں یہاں پر الگ الگ مختلف ہے نا، افراد مختلف مقاصد کی جستجو کرتے ہیں، جب الگ الگ ان کے جستجو یعنی الگ الگ ان کے ترقی ہوتی ہے، ان کے لیے مقصد ہوتے ہیں، تو قومی ترقی یعنی نیشنل ڈیولپمنٹ کے ان کے تصور بھی مختلف ہوتے ہیں، تو نیشن وائز ڈیولپمنٹ جو ہوں گے ان کے بھی ہے نا ترقی جو ہوں گی وہ بھی الگ الگ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، آپس میں بحث کیجئے کہ ترقی کے لیے ہندوستان کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہندوستان کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے ہندوستان کو۔ زیادہ ممکن ہے کہ آپ پائیں گے کہ کلاس میں مختلف طلباء نے درج بالا سوالات کے جواب مختلف دیے ہوں گے، در حقیقت آپ خود بہت سے الگ الگ جوابات سوچ سکتے ہیں، صحیح بات ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی اوپر دیکھا، جو ضروری نہیں ہے، الگ الگ چیزیں آتی ہیں ذہن میں، اور ان میں سے کسی کے بارے میں پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتے، یعنی پورے شوق کے ساتھ، یعنی شوق سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ خود ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ مختلف افراد کے ملک کی ترقی کے مختلف اور متضاد تصورات ہو سکتے ہیں، تاہم ٹھیک ہے، تو ملک کی ترقی کے لیے اگر ہم بات کریں گے تو الگ الگ ذہین اور ذہن مند لوگ جو ہیں وہ الگ الگ باتیں رکھیں گے ملک کی ترقیات کے لیے، ٹھیک ہے، جن کے الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہے نا، باتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں،
ترقی کے تصورات الگ الگ ہو سکتے ہیں، یعنی متضاد ہو سکتے ہیں، الٹے بھی ہو سکتے ہیں، مطلب وہ اس کے لیے صحیح، ایک بندہ وہ صحیح کہہ رہا، دوسرا اسے غلط کہہ رہا، تو الگ الگ تصورات ہو سکتے ہیں، الگ الگ آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، خیال ہو سکتے ہیں۔ تاہم کیا سبھی خیالات کو مساوی طور پر اہم سمجھا جا سکتا ہے؟ مساوی طور پر، برابری طور پر، کیا سبھی خیالات جو سب کے ان کے خیال ہے، کیا انہیں برابر سمجھا جائے؟ یا اگر کوئی تضاد ہے، یعنی کوئی اگر مطلب ایک کے لیے وہ صحیح ہے، دوسرے کے لیے صحیح نہیں، تضاد ہیں یعنی اپوزٹ ہیں، تو کوئی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ سب کے لیے منصفانہ مطلب برابری، اور معقول یعنی صحیح راہ کیا ہوگی، یعنی راستہ کیا ہوگا؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کام کرنے کا کوئی بہتر طریقہ ہے؟ کیا یہ تصور کافی تعداد میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا؟ کیا کسی چھوٹے گروپ کو قومی ترقی کا مطلب قومی ترقی کا مطلب ہے ان سوالوں کے بارے میں سوچنا؟ تو قومی ترقی بات کریں گے، اگر ہم جیسے سب کے لیے منصفانہ اور معقول راہ کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں، یہ باتیں سوچنا، ٹھیک ہے، ایک قوم یہ باتیں سوچیں گی، یہ ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ کام کرنے کا کوئی بہتر طریقہ ہے، مطلب یہ اس پر کام کیسے کیا جائے، کیا بہتر طریقہ ہوگا، کیا اسٹیپس ہوں گے، کیا قدم ہم بڑھائیں، کیا یہ تصور کافی تعداد میں لوگوں کو فائدہ، یہ بھی سوچنا پڑے گا، جو ہم بات لے کر چل رہے ہیں، جو ہم موٹیو لے کر چل رہے ہیں، کیا یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا، سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، یا کسی چھوٹے گروپ کو، کیا یہ صرف چھوٹے گروپ کو فائدہ دے گا، ہے نا؟ قومی ترقی مطلب ان سب باتوں کو، ان سب سوالوں کے بارے میں سوچنا ہے، تو یہ ساری چیزیں قومی ترقی کے لیے ہو سکتی ہیں سب باتیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم، تب تک کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بنے رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، لائک بھی ضرور کریں، شیئر بھی کریں۔